بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوگی۔ محترمہ مریم نواز شریف کو 220 ووٹ ڈالے گئے اور وہ پنجاب کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہونے میں کامیاب ہوگی، اور یہ پنجاب کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ پنجاب کی حکمرانی پہلی بار ایک خاتون کے پاس آ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے مریم نواز شریف نے اپنے خطاب کے اندر پنجاب کے عوام کے لیے بڑے اہم اعلانات کیے ہیں۔ ان اعلانات میں جو انہوں نے دعوے کیے ہیں ان پر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ برائے مہربانی جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کرتے ہیں محترمہ مریم نواز شریف کی، جو پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والی خاتون ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے اور پنجاب کی خواتین کے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں میاں محمد نواز شریف اور محترمہ کلثوم نواز شریف کے ہاں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی میں ماسٹر کیا۔ وہ مسلم لیگ کو لیڈ کرتی رہیں تقریباً 6 سال، بڑے دبنگ انداز میں میدان میں موجود رہیں۔ اب وہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف نے اپنے اس خطاب میں پنجاب کے عوام کے لیے اپنے ویژن کے مطابق بہت اہم اعلانات کیے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد میاں محمد نواز شریف اور ان کے چچا میاں محمد شہباز شریف کی گائیڈ لائن کے مطابق ان کے زیر سایہ وہ پنجاب کے عوام کے لیے جتنا زیادہ ہو سکا کام کریں گی۔ پنجاب کی تعمیر و ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گی۔ اس حوالے سے انہوں نے نہ صرف مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین، خواتین رہنماؤں اور کارکنان کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس منصب تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ محترمہ مریم نواز شریف نے جو سب سے بڑا اعلان کیا، ان کا کہنا تھا کہ رمضان شریف آنے والا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پنجاب کے مستحق اور غریب لوگوں کے لیے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رمضان شریف کے اندر نگہبان کے نام پر ہر مستحق شخص کو اس کے گھر کی دہلیز پر راشن مہیا کیا جائے گا۔ وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ غریب عوام قطاروں میں لگیں یا قطاروں میں لگ کر اپنے لیے کوئی مراحت حاصل کریں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پروگرام نگہبان جو رمضان شریف میں شروع ہوگا، اس پیکج کے تحت ان مستحق افراد کو جن کے نام ایڈنٹیفائی ہوں گے اور جن کو اس امداد کا مستحق قرار دیا جائے گا، پروگرام نگہبان کے تحت ہر اس مستحق شخص کے گھر تک سرکاری مشینری حکومت پنجاب کی طرف سے راشن مہیا کرے گی۔ اور کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رمضان شریف کے اندر رمضان بازار بھی لگائے جائیں گے، جن میں عام روٹین سے ہٹ کر، بازاروں سے ہٹ کر سستی اشیاء افراہم کی جائیں گی۔ اس حوالے سے بھی مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ وہ ایک ایسا پروگرام لانچ کریں گی جس کے تحت پنجاب کے مستحق خاندانوں کو ایڈنٹیفائی کر کے جن کی ماہانہ آمدن 60 سے 50 ہزار سے کم ہے، ان افراد کو مراحت دینے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے ایک خصوصی پیکج تیار ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ 3 ماہ کے اندر ایسے پنجاب کے مستحق اور غریب خاندانوں کی فہرستیں تیار کر کے
حکومت پنجاب کو دی جائیں تاکہ حکومت پنجاب ان غریب افراد کو وہ مراحت پہنچا سکیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ پنجاب کے تعلیمی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کے لیے ایسا پیکج دیں گی جس کے تحت جو نوجوان اس لڑکے لڑکیاں اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے حقدار ہونے کے باوجود، میرٹ پر ہونے کے باوجود ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو وسائل کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کرے گی۔ بلکہ اس حوالے سے جو پیکج تیار کیا جائے گا اس میں اعلیٰ یونیورسٹیوں میں یا بیرون ممالک بھی ایسے طلبہ و طالبات کو باہر بھجوایا جا سکے گا جو تعلیم کے حصول میں بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ غریب ہیں، ان کی حکومت پنجاب بھرپور مدد کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف نے یہ بھی اعلان کیا کہ پنجاب کے ہر ضلع کے اندر دانش سکول بنایا جائے گا، جو خواب میاں محمد شہباز شریف نے دیکھا تھا، جس طرح انہوں نے دانش سکول بنائے تھے، اس کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے پنجاب کے ہر ضلع میں دانش سکول بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کی ترویج کے لیے پنجاب کے ہسپتالوں کو اپ گریڈ کر کے ان میں بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے پروجیکٹ لائے جائیں گے۔ دیہاتی علاقوں میں اس حوالے سے جو بنیادی صحت مراکز ہیں ان کو بہتر بنا کر دیہات کی سطح پر بھی عام عوام کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نوجوان بے روزگار ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب 2013 میں ان کے والد میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے تھے تو یوتھ افیئرز کے متعلق بڑے سارے امور ان کے ذمے سونپے گئے تھے اور وہ اس سلسلے میں کافی تجربہ بھی رکھتی ہیں۔ تو ایسے نوجوان جو تعلیم یافتہ بھی ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے روزگار کے حوالے سے بلا سود قرضے فراہم کرنے کا پروجیکٹ بھی لانچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ خواتین، بچیوں اور ان کے ہنرمند بنانے کے لیے بھی ایسے پروگرام وضع کیے جائیں گے تاکہ خواتین اور بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کے اصول کے لیے ہنرمند ہوں، تاکہ ان کو سلائی کڑھائی اور جو وہ کام ایسے کر سکتی ہیں جس میں وہ گھر بیٹھے اس حوالے سے اپنا روزگار حاصل کریں، جس کے لیے حکومت پنجاب انہیں بھرپور سپورٹ کرے گی۔ سلائی کڑھائی کے جو کام ہیں اس حوالے سے بھی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کے عوام کو ترقی کی طرف گامزن کرنا، ان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا، پنجاب کے امن کے لیے کام کرنا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے ہی اس بات کو سٹارٹ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق، مسلم لیگ نون کے منشور کے مطابق پاکستان کے ساتھ ساتھ پنجاب کے عوام کی تعمیر و ترقی، ان کی خوشحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ اس حوالے سے مریم نواز شریف کا یہ بہت دبنگ اعلان ہے کہ رمضان الشریف میں نگہبان پروگرام کے تحت عام اور غریب مستحق خاندانوں کو لائنوں میں مراحت جو دی جا رہی تھی لگ کر، ان کی جو مراحت ہیں، ان کو جو راشن ہے حکومت پنجاب کی طرف سے وہ سرکاری مشینری ان افراد کے گھروں میں آ کر پہنچائے گی۔ بہرحال مریم نواز شریف کے یہ اعلانات تو بہت خوش آئند ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ان اعلانات پر پوری طرح عمل درآمد کر کے پنجاب کے عوام کے ساتھ انہوں نے جو خوبصورت وعدے کیے ہیں وہ اپنے ان وعدوں میں کامیاب ہوں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔